بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس مسجد اقصی پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی اور اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کے مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ مسجد اقصی اور قبہ الصخرہ اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں سے مسجد اقصی اور قبہ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ مسجد اقصی جو آج موجود ہے، یہودی اس پہ قبضہ نہیں چاہتے۔ یہودی ڈھونڈ رہے ہیں 2-4 چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے، دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے۔ اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا، اور جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عصا رکھا گیا تھا، وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے، ان کی تلاش اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے۔ اس بات کو سمجھیے، وہ مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مشن ہے، اس کو ختم کرنا۔ وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں، تو مسجد اقصی پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا، مسجد اقصی کو صاف کرنا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا سنگاسل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ عیسائیت عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں، مسلمان کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ یہودی ہیکل سلیمانیہ بنانا چاہتے ہیں، سلیمانیہ اس پہ تعمیر ہو، اور سٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پر چمکے جو ان کا ایمبولم نیشنل ہے۔ 6 نوکی ستارہ ہے جو یہودیوں کی نشانی ہے۔ وہ بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ستارہ جب یہ آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔